یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا نا کہ اسلام میں جو اس کا ایسنس ہے وہ ہمیں رسول کریم نے بتایا کہ جو توحید کا جوہر ہے یا اس کا ایسنس ہے آف توحید وہ ایکوالٹی اور یونٹی، فریٹرنٹی اور فریڈم ہے. فریڈم ہے جس کو ہم حریت کہتے ہیں، یعنی کہ حریت، مساوات اور اخوت. تو آپ کو وہ دو واقعات جو پھر انہوں نے خیر اس نظم کے بعد انہوں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ اسلام کے اندر مساوات کے کیا معنی، جس میں ہم نے وہ حضرت ابو عبیدہ کے دور کا وہ جنگ کا وہ جابان کا واقعہ اس میں وہ درج تھا، وہ پڑھا تھا. اور دوسرا جو تھا وہ سلطان مراد اور معمار کی وہ کہانی، جو ترکی کا سلطان ہوتا ہے وہ اس کا وہ ہاتھ کاٹ دیتا ہے اور پھر وہ قاضی کے سامنے جاتا ہے اور قاضی وہ حکم دیتا ہے کہ اس کا بادشاہ کبھی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ ایک جو بادشاہ کا خون ہے وہ غلام کے خون سے زیادہ سرخ نہیں ہے. مطلب کہ یہ سارے دے آر ایکول بیفور لا، یہ سب برابر ہیں. تیسری جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا جس میں جو ہے کہ درمیانی حریت اسلامیہ وہ سر ہائے کربلا، کہ اسلام میں حریت کی حقیقت کیا ہے، کہ واٹ اٹ مینز. فریڈم کا کانسیپٹ جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کربلا حادثہ کا واقعہ کربلا کا جو یہ ہوا اس کا راز کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ کربلا کو ہم علامہ کی نظر سے اس کو وہ دیکھیں گے. اور جو چیز میں نے اس میں جو ہے وہ آپ کو میں جو مجھے اس چیز کا ایک دم جو احساس پیدا ہوا کہ علامہ نے جو خودی کی مرد کامل کا کانسیپٹ اور خودی کس طرح مضبوط ہوتی ہے اور کن مراحل سے گزرتی ہے، کس طرح وہ اپنی شان اور جلوہ دکھاتی ہے، میں نے امام کی شخصیت کو اس پہلو سے آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح جو بھی علامہ نے آپ کو یہ ساری یہ مراحل اور یہ سب کچھ جو مثالیں جو دی ہیں آپ نے، وہ ہوائی مثالیں نہیں ہیں، وہ شخصیات آپ کی تاریخ میں موجود ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے اس سے بڑا ہماری تاریخ یا ورلڈ کی ہسٹری میں اس سے بڑا سانحہ اور ایسا واقعہ موجود نہیں ہے. تو اس کو آپ اس نظر سے اس کو دیکھیں اور اس طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں سے لیسنز کیا اخذ ہوتے ہیں. اور یہ وہ لیسنز ہیں جو آپ کے لیے ٹل اٹرنیٹی آپ کی جو فاؤنڈیشنز جو وہ لے کرتے ہیں، یہ وہ لیسن آپ کو یہ امام حسین کی شہادت سے یعنی کہ وہ آپ کو پتہ چلتا ہے. سو اس کو وہ محض ایک گزرے دور کا ایک واقعہ اس کو سمجھ کر اور جو ہیں اس سے مطلب کہ کنارہ کشی مت کریں، اس کو وہ دیکھیں کہ آپ کی جو ساری بنیاد ہے وہ کیا ہے. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کو توحید کا پتہ چلتا ہے، آپ کو رسالت کی اہمیت پتہ چلتی ہے، آپ کو عشق رسول پتہ چلتا ہے، آپ کو قرآن کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن آپ کو کیا سکھاتا ہے. اور دوسرا جو ہے پھر اسی بنیاد کے اوپر آپ کو پتہ چلتا ہے
کہ مسلمانوں کی حکومت کس بنیاد پہ ہونی چاہیے تھی اور حکومت کا اختیار کس کے پاس ہے. حکومت کا اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ مطلب یہ آگے اس کو دیکھیں گے کہ وہ صرف اختیار جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہے اپنا لیڈر چننے کا. سو اس کو ہم اس طریقے سے دیکھیں گے. میں نے اس کو سمیٹنے کی جو ہے وہ کوشش تو کی ہے اسے, لیکن لیٹس سی کہ یہ آپ کو کس طرح جو ہے سمجھ میں آتی. میں نے آپ کے لیے اس کو بہت زیادہ ایک تسلسل اور اس کو سمجھانے کے لیے جو میں نے وہ کوشش کی ہے, اس کو آپ وہ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اگر ہم اس ٹاپک کو دیکھیں کہ اسلامی حریت کی حقیقت اور حادثہ کربلا کا راز, تو حریت کیا ہوتی ہے؟ اس کے معنی تو ہیں آزادی. کسی کا غلام نہ ہونا, وہی آزاد ہو سکتا ہے. تو اسلامی حریت میں یہ آزادی وہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی اور کا غلام نہ ہونا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہی بنیاد آپ کی بنتی ہے کہ مطلب کہ آگے جا کے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے خدا کے قانون کے اوپر بیسڈ حکومت کو آپ نے اوبے کرنا ہے. اگر وہ خدا کے قانون سے ہٹ کے حکومت, آپ نے اس کو یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو فالو اٹ اور اوبے اٹ. سو اس کا مطلب ہے حریت کا غیر اللہ سے مکمل آزادی, یعنی کہ خدا کے علاوہ ہر کسی سے وہ صرف سجدہ اگر ہے تو اس کو ہے, کسی اور کو نہیں ہے. سو یہ تو حریت کا معنی اور اس کا مفہوم ہو گیا. اب حادثہ کیا ہے؟ ایک ناخوشگوار واقعہ, ایک آفت ناگہانی, جو کہ ایک اچانک ایک آفت جو ہے وہ آ پڑے, ایک غم انگیز قسم کا معاملہ, ایک کلیمٹی, ایک ڈیزاسٹر. سو حریت کے اوپر بیان کرتے ہوئے یہ علامہ لکھتے ہیں کہ حریت زاد از ضمیر پاک او, ان مئی نوشین چکید از تھاک او. یہ او کون ہے؟ یہ رسول اللہ وسلم کی ذات ہے. یہ رسول اللہ وسلم کا کہہ رہے ہیں کیا کہ آپ رسول اللہ وسلم کے پاک ضمیر سے حریت اور آزادی نے جنم لیا. اس کو آپ محض ایک وہ مطلب کہ گزرتے ہوئے کوئی کانسیپٹ نہ لیں. یہ آپ کو اسی لیے آپ کو اس کی اہمیت کا بتا رہے کہ وہ آپ کے رسول کی ضمیر, ان کی روح سے نکلا ہوا یہ کانسیپٹ ہے آزادی کا. اور یہ حریت کی جو میٹھی شراب ہے یہ آپ ہی کے طاق سے ٹپکی ہوئی. طاق ہوتی ہے انگوروں کی بیل, یعنی کہ یہ انہی سے جو ہے وہ ہمیں جو حاصل ہوتی ہے یہ حریت کا جو نظریہ ہے. سو آپ کی تعلیم کا جو بنیادی مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ کیا تھا؟ انسانی آزادی. یہ غار حرا میں جاتے تھے نا وہاں پہ, اور وہاں پہ وہ کنٹمپلیشن اور سولیٹیوڈ میں رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جا کے اپنا مراقبہ کرتے تھے. تو یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں کوئی کسی کا غلام نہ ہو, بیکاز وہ ان ایکوالٹی اور وہ ظلم اور زیادتی وہ عرب معاشرے میں جو بھی غلاموں کے ساتھ سلوک وغیرہ وہ سارا کچھ دیکھتے تھے وہاں پہ. تو دیٹ از وائی وہ جو تھے وہ حرا میں جاتے تھے اور کہ کئی دن وہاں پہ بیٹھ کر وہ اس چیز کے اوپر غور و خوض کرتے تھے. سو یہ آپ وہ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے وہ کس طرح وہ پیدا ہوتی ہے. یہ فکر جو ہے یہ کس طرح جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے. تو بقول اقبال کے کہ یہ فکر ان کی پاکیزگی کا
نتیجہ تھا جو جب تک آپ میں پاکیزگی نہیں ہوگی تو وہ کہتے ہیں فکر بھی نہیں ٹھیک ہو سکتی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پس نخستین بایدش تطہیر فکر، سب سے پہلے جو ہے آپ کو اپنی فکر کے اندر پاکیزگی پیدا کرنی چاہیے. بعد ازان آسان شود تعمیر فکر، اس کے بعد جو پھر جو آپ فکر کی بنیاد کے اوپر آپ جو بھی کوئی آئیڈیالوجی اور جو بھی تعمیر کریں گے وہ آسان ہو جائے گی. اور اس سے مراد یہ ہے کہ مطلب ایک تو آبویسلی آپ کی وہ انر پاکیزگی کی وجہ سے آپ کی فکر بھی پاکیزہ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پھر وہ آپ کی بصیرت، آپ کا ویژن بھی پاکیزہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کا نہیں سوچ رہے ہوتے. آپ انسانیت کی پہلے وہ بات کر رہے ہیں نا کہ انسانیت کا مقصد کیا تھا، انسانیت کی آزادی. اور یہی آپ وہ دیکھیں کہ توحید کے ساتھ جو ہے وہ ایسنس کے ساتھ یہی چیز حریت کی وہ لنک ہوتی ہے. سو آپ اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اسلام میں حریت کا جو عقیدہ ہے وہ توحید کا ایک لازمی جزو ہے. اگر توحید ایک خدا پر یقین ہے تو اس کا جو ایسنس ہے وہ حریت اور مساوات اور اخوت ہے. سو پھر وہ ایک طرح سے وہ جزو ہے نا توحید، یعنی کہ اس کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتی. آپ پریکٹس ہی نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس یہ حریت، آپ کے پاس یہ آزادی کی آپ کے پاس وہ یہ مطلب وہ قوت نہیں ہے. تو سو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ توحید کے عقیدے پر عمل کرنا حریت کے بغیر ناممکن ہے. یہ وہ آزادی ہے جو ہمیں قانون الہی کیا ڈیوائن لا ہم کو دیتا ہے، اس کے تحت ہم کو یہ آزادی دی گئی ہے حریت کی. یہ بنیاد ہے فرد اور افراد کی نشو و نما کے لیے، یہ بنیاد ہے آپ کی وہ سوسائٹی اور انڈیویجول کی ڈیولپمنٹ کے لیے. سو نہ صرف ذاتی بلکہ سیاسی اور معاشرتی طور کے اوپر یہ اب آپ ذہن میں رکھیں. آپ مطلب کہ یہ جو سیاسی جو پہلو ہے نا وہ اٹ از لائک آف پرائم امپورٹنس. جب تک آپ کی وہ سیاسی حکومت جو ہے یا آپ کی حکومت ٹھیک نہیں ہوگی وہ آپ کی آگے عوام بھی کبھی جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی نشو و نما، اس کی ایجوکیشن، اس کی ڈائریکشن، اس کی سوشیولوجیکل سسٹم، اس کا اکنامک سسٹم جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب ہم واقعہ کربلا کی طرف آتے ہیں. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہسٹری کے اندر جنگ و جدل کے جو واقعات ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، اور اٹ از فل آف ایکٹس آف بریوری، سیکریفائس، اور بزدلی بھی کے ایکٹس بھی بیچ میں شامل ہیں اس کے. لیکن واقعات وہ ہمیشہ تاریخ میں رہ جاتے ہیں which are جو کہ بریوری اور ویلر اور ان کے اندر سیکریفائس انوالوڈ ہوتی ہے. سو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے ورلڈ ہسٹری کے اندر کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے پوری دنیا کی تاریخ کے اندر کہ آپ وہ جو امتی تھے انہوں نے خود ہی پکڑ کے رسول اللہ کا تقریباً خاندان تقریباً ختم ہی کر دیا انہوں نے. اور یہ ہماری تاریخ کے اوپر بہت بڑا ایک یہ دھبا ہے. سو ہسٹری ہمیں کیا دکھاتی ہے کہ ہسٹوریکلی جو ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے آپ وہ دیکھیں کہ امام ہیز ایمرجڈ ایز اے ٹرو وکٹر، مطلب ہی از ریممبرڈ ایز اے ہیرو، ایز اے the most virtuous person of his people، اینڈ جو انہوں نے اپنا پورا جو تھا اپنی
اس شخصیت سے اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ صرف جو ہیں وہ خدا کے وفادار ہیں اور رسول کے وفادار ہیں، قرآن کی ہی ٹیچنگ کو وہ آگے لے کر وہ چلتے ہیں. سو اس کا میں نے آپ کو دیکھیں، یہ اس واقعے کو آپ اس کو فیل کریں، اس کا احساس اپنے اندر اس کو بلڈ کریں. یہ آپ کی فاؤنڈیشنز جو ہیں، آپ کی دین کی فاؤنڈیشنز جو ہیں، آپ کی یہ حکومت کی فاؤنڈیشنز جو ہیں، ہر چیز کی فاؤنڈیشن جو ہے، فیتھ کی فاؤنڈیشنز جو ہیں، وہ یہ لے کرتا ہے یہ واقعہ. تو یہی میں اس پہ لکھ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اونلی دا اسٹوریز آف بریوری، کریج، آنر اینڈ سیکریفائس ریمین. ہیروز آر بورن ایون وین دے لوز بیٹلز اینڈ their lives. Their tales of valor will remain till eternity. Such is the incident of Karbala and the stand taken by Imam Hussain, the grandson of Prophet Muhammad, the son of Ali, Asadullah, and the son of Fatima, Khatoon-e-Jannat. So only the stories of bravery and courage are remembered in history, as acts of cowardice and treachery are forever forgotten. یہ جب پہلے بھی ایک آئی تھنک اس کے اوپر میں نے وہ مثال بھی دی تھی آپ کو کہ آگے اس نظم جب آپ پڑھیں گے اس میں بھی وہ چیز آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کربلا کا جو واقعہ ہے اس میں امام کی شہادت بھی ہو جاتی ہے، بیٹل بھی وہ لوز کرتے ہیں، بٹ ایز اے ہیرو، ایز اے وکٹر، ایز اے ٹرو وکٹر وہی ایمرج کرتے ہیں. اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر وکٹوریس ہونے کے لیے وہ آپ کو اپنی سر بھی کٹوانا پڑتا ہے، آپ کو جان دینی پڑتی ہے، آپ کو ایسے سٹینڈز ہیں. اینڈ یو نو دس از، یہ جو ہے یہ سب سے ہائیسٹ بلند ترین مرتبے کا جو ہے وہ سٹینڈ تھا امام حسین کا. اس کے برعکس آپ وہ دیکھیں کہ جب منگولوں کی حکومت ہوئی، یہاں پہ انہوں نے مسلم لینڈز کو انہوں نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مارے. ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 20 لاکھ مسلمان انہوں نے قتل کر دیا. یہ ہلاکو خان جب انہوں نے بغداد پر حملہ کیا اس کے بعد سارا ہاں، اور دوسرا جو تھا اس کے بعد آپ وہ دیکھیں اس کا وہ واقعہ، وہ جو بو عبدل تھا جو کہ حکمران تھا گرناڈا کا بادشاہ تھا، اور اس نے سرنڈر کر دیا. یہ جو آخری آپ کا یہ مسلمانوں کی حکومت کا سٹیڈل تھا گرناڈا، تو اس نے وہ سرنڈر کر دیا اور وہاں پر وہ مسلمانوں کی حکومت بالکل ختم ہو گئی اس کے بعد. تو اس کے آپ وہ دیکھیں جب وہ جا رہا ہوتا ہے چھوڑ کر، تو جو ہے نا وہ ایک بچے کی طرح رو رہا ہوتا ہے، اور اس کی وہ ماں کا مشہور قول ہے کہ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم اس چیز کے لیے تم بچے کی طرح رو رہے ہو جس کو تم ایک مرد کی طرح تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے. کہ یو کرائی لائک اے بیبی فار سم تھنگ وچ یو شوڈ ہیو ڈیفینڈیڈ لائک اے مین. تو مطلب آپ وہ دیکھیں کہ یہ آپ کو تاریخ میں کبھی بھی نہیں پتا ہوگا، بیکاز دس از لائک این ایکٹس آف کاورڈس. مطلب کہ یو ول ریمبر ٹیپو سلطان، سب کو پتا ہوگا، لیکن میر جعفر یا میر صادق کا نام چند کو پتا ہوگا جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوگی. تو سلطان بھی تو بیٹل ہارا تھا، سلطان بھی تو شہید ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. تو وائی ہیز ہی ایمرجڈ ایز اے وکٹر اینڈ ہز نیم will remain
ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ ٹل ایٹرنٹی. اور وہ جنہوں نے اس کے بعد حکومت کی، میر صادق نے، اور میر جعفر جو تھا وہ اس نے سراج الدولہ کو دھوکہ دیا تھا، وہ دے آر آلریڈی forgotten. تو یہ کیا وجہ ہوتی کہ دیکھیں کہ حسین کا جو راستہ کیا تھا کہ بحق دل بند و بے راہ مصطفیٰ رو. سیدھی بات تھی کہ ان کا جو دل تھا وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا، بندھا ہوا تھا، اور راستہ کیا تھا؟ ان کے اپنے نانے کا راستہ تھا. یعنی کہ اس سے وہ ٹس سے مس نہیں تھے ہو سکتے. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ اس واقعے کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور ہر جو سال آتا ہے، محرم آتا ہے، تو ہم اور بھی کوئی نئی چیزیں بھی سننے میں آتی ہیں. یہ نئے طریقوں سے اس کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، حسن بیان، سارا کچھ. لیکن ہم جو ہے اس واقعے کو دیکھیں گے کہ علامہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کی جو دو وجوہات ہیں وہ میں آپ کو وہ بیان کرتا ہوں. کہ میں اب یہ ریسنٹلی ایک کربلا کے اوپر ایک شیعہ آتھر کی کتاب پڑھ رہا تھا. وہ اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو تاریخ کے اندر جو دو تھیریز بتائی گئی ہیں واقعہ کربلا کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں، اس میں دو نظریات ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک جو نظریہ ہے ہسٹورینز کا، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ کربلا ہوا یہ ایک ہیومن پلان تھا. یعنی وہ کیوں کہتے ہیں یہ کہ امام پلانڈ ریولٹ ڈریون بائی پرسنل موٹیوز. وہ امام کے اوپر یہ ایسی بات کرتے ہیں. اور کربلا کی جو ٹریجڈی تھی وہ اس لیے ہوئی بیکاز ہی واز ایمبیشس، اور ان کو حکومت کی خواہش تھی. ٹھیک ہے، یہ آپ کے میرے خیال میں یہ تاریخ میں جو ہے، خاص طور پہ جو اہل سنت کے جو تاریخ ہیں اس کے اندر یہ چیز درج ہے. اور اس لیے انہوں نے وہ ساری سچویشن کو مس جج کیا، اور یہ ایک جو کربلا کا یہ سارا سلسلہ تھا وہ ایک اسٹرگل تھی آف پاور، جس کو کچھ ہمارے بہت بڑے بڑے علماء دین جو کہتے ہیں جی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. کمال ہے. اس کو آپ وہ دیکھیں گے، شہزادہ تو ایک ہی تھا. اچھا، دوسری جو وہ کہتے ہیں کہ جو ایک تو یہ نظریہ ہے کہ ایک ہیومن پلان تھا، ہیومن ایرر تھا یہ. دوسرا کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیوائن پلان تھا، یہ کہ یہ خدا کی طرف سے جو تھا یہ مطلب کہ پری آرڈین جو تھا یہ ہو چکا ہوا تھا. اور اس کے سلسلے میں جو اپنی اس تھیری کو وہ اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیوائنلی آرڈینڈ پلان تھا، اور یہ جو اس لیے ہونا تھا کہ ان کی سیکریفائس کی وجہ سے اسلام جو ہے اس نے وہ زندہ ہونا تھا. اور ایک وہ جو ہے وہ ان کی قربانی یہ چیز کا اس کو معاملے کو طے کرے کہ اسلام کے اندر کمپرومائز نہیں ہو سکتی ان اصولوں کے اوپر. سو ان کی جو قربانی ہے وہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذل اور ان کے دل و دماغوں کے اندر جو ہے وہ یہ چیز بات امبیڈ ہو جائے گی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو اس واقعے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا وہ امام حسین تھے، بیکاز ان کی ایک وہ مطلب خیر الامم تھے، وہ سب سے اچھے جو تھے وہ انسان تھے اپنی امت میں. اور انہوں نے اس ڈیوائن پلان کو
implement جو ہے وہ کیا انہوں نے. سو ان شارٹ ایک گروپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہیومن ایرر تھا اور دوسرا گروپ کہتا ہے کہ یہ ڈیوائنلی پری آرڈینڈ تھا. سو علامہ اقبال اس واقعے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ علامہ یہ میرے ذہن میں تھا یہ شعر علامہ کا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جو بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا وہ علامہ اقبال کے نظریے میں ایکسپلین کروں گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں جو پلانز ہیں ان کو اگر آپ وہ ایک طریقے سے دیکھیں تو اس میں ایک تو جو پہلی پلان ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ ہیومن ایرر تھا، تو اس کے اندر تو امام کی شخصیت کے اوپر یہ ضرب لگاتے ہیں اور جو کہ ان کی ایسی شخصیت تھی نہیں، ان کے اوپر اس قسم کے جو ہیں وہ الفاظ جو ہیں وہ تھوم دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر ڈیوائن پلان تھا وہ اس میں بھی جو چیز پری آرڈین ہو جائے تو اس میں بھی پھر آپ کی اپنی ول اور آپ کا فریڈم آف چوائس ختم ہو جاتا ہے. قربانی کی امپورٹنس جو ہے وہ ختم ہوتی. میں تو اس نظر سے دیکھتا ہوں اس سارے واقعے کو اور میں آپ کو اس کو ایکسپلین کروں گا. جاوید نامہ میں وہ علامہ برتری ہری کا وہ کلام کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فاش گویم بتو حرفی کہ نہ داند ہمیں کس، ای خوش آن بندے کے بر لوح دل اورا بنوشت. کہ میں تم کو ایک بات کھل کر بتاتا ہوں جس سے ہر کوئی نہیں جانتا، اور وہ بہت ہی اچھا بندہ ہے اور بہت ہی خوش نصیب آدمی ہے جس نے اسے اپنے دل کی تختی پر لکھ لیا. آگے وہ کہتے ہیں کہ ان جہانی کہ تو بینی اثر یزدان نیست، شرخہ از توست و ہم آن رشتے کے بردو کے تو رشت. وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یا جو کچھ بھی تم ہوتا ہوا تم دیکھ رہے ہو وہ خدا کے اثر کی وجہ سے نہیں ہے. یعنی یہ کائنات خدا ہی کی تخلیق کی ہوئی ہے، انسان بھی سارے اسی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا یا برا یا وہ جس صورت میں ہم کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ خدا کی وجہ سے نہیں ہے. وہ کیونکہ وہ چرخہ بھی تیرا ہے اور وہ دھاگا بھی تیرا ہے جسے تو چرخے کے تکلے پر کاٹ رہا ہے. یعنی کہ اس دنیا میں جو بھی اچھائی اور برائی پیدا ہو رہی ہے وہ خود انسانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اور اعمال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اعمال آپ اچھا ہے یا برا ہے وہ آپ اپنی فریڈم آف چوائس کرتے ہیں. کیوں؟ کہ فار گاڈ ہیز گیون مین دا فریڈم آف چوائس. جب تک آپ کے پاس وہ فریڈم آف چوائس نہیں ہوگی تو آپ ایک وہ کٹ پتلی کی طرح ہی وہ ہو جائیں گے. آپ پھر وہ پری آرڈینڈ کی طرف آپ چلے جائیں گے. تو یہ تو لکھا گیا. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو بحث تھی کہ یہ تو خدا نے لکھ دیا تھا ان کے لیے، یہ بحث جو تھی یہ یزید نے اور اس کے پیروکاروں نے اسی کو ایڈوانس کیا تھا کہ لوگوں کے اندر جو ہے ہم کسی طرح ان کو پیسیفائی کر دیں کہ بھی آل رسول کے ساتھ اتنا بڑا سانیہ ہو گیا ہے تو ہم ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے پیسیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم وہ یہ بتائیں کہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، سارا کچھ ہوا. تو بہرحال یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ علامہ جو ہے وہ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں اور میرے ان کی جو ہے وہ یہ رائٹنگ میں سے کس طرح اس کو فیل کیا ہے اسے. So God has given man the freedom of choice to be able to choose between right and wrong or good or bad. علامہ کہتے ہیں کہ a being whose movements are wholly determined is like a machine which cannot produce goodness.
اگر آپ کے سارا کچھ آپ کے لیے پری آرڈین کر دیا جائے، جس کی ڈٹرمن کر دیا جائے کہ آپ نے چلنا ہی اس طریقے سے ہے، تو وہ انسان تو پھر ایک مشین بن کے رہ جاتا ہے، وہ گڈنس نہیں پروڈیوس کر سکتا. کیوں کہ فریڈم جو ہے از دس اے کنڈیشن آف گڈنس. آپ کو گڈنس چوز کرنے کے لیے فریڈم چاہیے، صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے آپ کو فریڈم چاہیے. بٹ ٹو پرمٹ دا ایمرجنس آف اے فائنائٹ ایگو ہو ہیز دا پاور ٹو چوز، کہ ایک فائنائٹ ایگو ہے نا ہمارے جو ہیں، ہماری جو شخصیتیں ہیں وہ خدا کے مقابلے میں وہ جو ہیں وہ اپنا فائنائٹ ہیں، وہ انفینٹ نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک کسی جو ہیں وہ شخصیت کو، ایک فائنائٹ ایگو کو، اس کو پاور آف چوائس دیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آفٹر کنسیڈرنگ دا ریلیٹو ویلیوز آف سیورل کورسز، جب پاور آف چوائس آ گئی تو آپ کے سامنے سیورل کورسز آ گئے جس میں سے آپ نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. Considering the relative values of several courses of action open to him is really to take a great risk. مطلب وہ بنانے والے کے لیے بھی رسک ہے، جس نے بنایا ہے انسان کو، خدا نے بنایا تو اس نے بھی ایک رسک لیا ہے. جیسے علامہ یہ کہتے ہیں، اسے آپ اسے اگری کریں یا نہ کریں یہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن میں تو آپ کو علامہ کا نظریہ جو ہے اس سے جو ہے میں آپ کو یہ آج ایکسپلین کروں گا سارا کربلا کا واقعہ اسی بیک گراؤنڈ میں. تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ رسک اس لیے، فار دا فریڈم ٹو چوز گڈ انوالوز آلسو دا فریڈم ٹو چوز what is the opposite of good. That God has taken this risk shows his immense faith in man. It is for man now to justify this faith. سو میں یہ آپ کو نتیجہ جو میں نکالتا ہوں، اس سے جو اخذ کرتا ہوں کہ امام حسین از اے پرفیکٹ ایگزامپل who by his immense faith and his freedom of choice, his immense faith in God justified the immense faith in man. Justified his immense faith in man. مطلب کہ خدا نے جو انسان کے اوپر اپنی فیتھ ڈالی کہ میں اس کو فریڈم آف چوائس دے رہا ہوں، اس نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے، اور اگر صحیح اختیار کرے گا تو میری سمت میں آئے گا، اس سے دوسری جائے گا، دوسری سمت میں جائے گا. تو یعنی کہ وہ فریڈم آف چوائس نہ ہو تو پھر آپ کے اوپر تو کچھ بھی نہیں، آپ کو ایک پپٹ سے زیادہ آپ کا رول رہتا ہی نہیں ہے. سو آپ یہ دیکھیں کہ دس مینس دیٹ چوائس بٹوین سیورل کورسز آف ایکشن جب آپ کے سامنے وہ اویلیبل ہوتی ہیں ٹو ایوری ہیومن بینگ، اٹ از دا پرسنالٹی آف دیٹ پرسن وچ میکس ہم چوز ہز پاتھ. آپ کی شخصیت ہوگی نا، اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے، جیسی آپ کی تربیت ہوئی ہے، جیسا آپ کے اندر وہ ایمان ہے، اسی کی بیسس پہ آپ وہ فیصلہ کریں گے نا، جس میں جو ہے وہ آپ نے عشق کا راستہ اختیار کرنا ہے یا عقل کا کرنا ہے، صحیح کرنا ہے یا غلط کرنا ہے، عزت کا راستہ اختیار کرنا ہے یا ذلت کا راستہ اختیار کرنا ہے، اچھا یا برا، یا دینی یا دنیاوی. چوائس آپ کی جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی. سو اب آپ اس کو یہ دیکھیں کہ علامہ کیا کہتے ہیں اپنے اس شعر میں جو پیام مشرق سے ہے کہ تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزوست با من میا کے مسل کے شبیرم آرزوست، کہ مجھے تیر، نیزہ، خنجر اور تلوار کی آرزو ہے. یعنی کہ حق کی خاطر لڑنے کے لیے، باطل سے ٹکرانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو. جب آپ آخری حد میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں پہ آپ کا اور کوئی راستہ رہتا نہیں ہے
کہ حق کی خاطر آپ اپنی جان کی بازی آپ لگا دیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو حق سے باطل سے جو ہے وہ ٹکرانے کی جو ہے وہ مطلب کہ مجھے وہ شوق ہے، تو اس لیے تو میرے ساتھ مت چل کیونکہ میرا راستہ حسین کا راستہ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے جو لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے مسلک کا. مسلک، اس کو اگر آپ اس کے معنی اور اصطلاحی معنی آپ وہ دیکھیں تو مسلک کے معنی ہے راستہ، عقیدہ، طور طریقہ، دستور، آئین، قاعدہ، نظریہ، مکتبہ فکر، مطلب کہ اور بھی آپ الفاظ جو ہیں نکالتے چلے جائیں. تو اس سے کیا آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مطلب مائنڈ، باڈی اینڈ سول، ہی از کمپلیٹلی الائنڈ ود دا پرسنالٹی اینڈ دا پاتھ ایز ٹیکن بائی امام حسین. اور آپ کو بھی اسی راستے پہ چلنے کی تلقین کر رہے ہیں ظاہر. تو یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے امام حسین کی طرح حق کے لیے لڑنے، جہاد کرنے، سر کٹانے اور شہادت کی آرزو ہے. میں باطل کوفتوں سے ٹکرانے اور جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. اگر تجھ میں یہ لڑنے یہ کرنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر تم میرے راستے پر نہ آؤ، پھر جاؤ جا کے مطلب کہ وہ سیڈ پوئٹری سننی ہے تو وہ سنو، جا کے جو ہے وہ سکون کی طرف جانا ہے تو جاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے کیونکہ فریڈم آف چوائس تمہارے پاس ہے. جو بھی راستہ تم نے چوز کرنا ہے وہ خود تم نے چوز کرنا ہے، وہ کسی اور نے تمہارے لیے نہیں کرنا. سو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں بھی وہ سر کٹانے کی وہ بات آتی ہے کہ ایک آپ ہی کا فیلو اسٹوڈنٹ ہے جس نے مجھے اس محرم سے پہلے وہ خواب اپنی وہ بتائی کہ میں نے اس طرح جو ہے کو محرم کا وہ اس کا وہ منظر دیکھا کربلا کا، اور ایک کٹا ہوا سر ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ دین کی خاطر سر کٹانا بھی پڑتا ہے کبھی. اچھا، اب یہ آپ کو میں نے پڑھایا ہوا ہے. اب میں اس کو دیکھوں گا علامہ کہ وہ جو سب آپ کو جو میں نے سکھایا ہوا ہے کہ خودی کو 4 اخلاقی قدریں ہیں جو کہ خودی کو مستحکم کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان 4 کی وجہ سے آپ کی خودی اتنی مستحکم ہوتی ہے کہ وہ آپ کو انسان کامل کے درجے کے اوپر پہنچاتی ہے. اور وہ اخلاقی قدریں کیا ہیں؟ ایک عشق ہے، ایک فخر ہے، ایک جرت ہے اور ایک حریت ہے. تو اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ 4 کی 4 اخلاقی قدریں اپنے انتہائی درجے کے اوپر امام حسین کی شخصیت کے اندر موجود تھی. جس طرح عشق کے اوپر علامہ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات. اگر عشق نہ ہو تو آپ کا سارا جو سسٹم آف بلیف ہے وہ تصوراتی رہ جاتا ہے. اب آپ اس کو دیکھیں کہ جو بھی امام کو فیس کر رہی تھی فوج اس وقت، وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. دین جو تھا یا وہ مذہب تو ان کے پاس بھی تھا کہ نہیں تھا نا، لیکن کس چیز سے وہ آری تھے؟ عشق سے آری تھے. ہاں، جس طرح وہ سلطان باہو کہتے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا تے تاں سر کیوں نیزے چڑھ دے ہو. 18,000 جو عالم آہا
وہ اگے حسین دے مردے ہو. تو پھر علامہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ ساروں کی آپ مثالیں لے لیں. آپ مثلاً آپ وہ میر جعفر میر صادق کی مثال لے لیں. آپ تھے تو وہ بھی مسلمان، لیکن یہ جو جس طرح وہ نظم میں ابھی آپ وہ دیکھیں گے جب آپ وہ پڑھیں گے کہ عشق اور مومن جو ہے، کیوں علامہ اس کو لازم و ملزوم کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، کہ آپ مطلب مسلمان کہلوا تو سکتے ہیں، لیکن جب آپ جا کے قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں تو پھر وہ کہاں، وہ کس قسم کی مسلمانی ہے؟ وہ جو فیتھ کی جو اسٹرینتھننگ ہے، یا جو آپ سے جو ناممکن کام کروا دیتی ہے، وہ عشق ہی کرواتا ہے، وہ عقل نہیں کروا سکتی. وہ عقل تو آپ کو روکتی ہے نقصان اٹھانے سے. وہ کہتے ہیں کہ کھول کے کیا بیاں کروں سرے مقام مرگ و عشق. عشق ہے مرگ با شرف، مرگ حیات بے شرف. موت اور عشق کے درمیان فرق و وضاحت کی کوئی اتنی خاص جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عزت کے ساتھ جان دینے کا ہی نام عشق ہے، اور ایک بے وقار ذلت اور بے عزتی کے ساتھ زندگی گزارنا موت کے مترادف ہے. یعنی موت ایک بے وقار اور بے عمل زندگی گزارنے کا نام ہے، وہ صرف سانسیں ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے. تو امام نے تو پھر وہ عشق کا راستہ ہی انہوں نے اختیار کیا، اور مرگ با شرف جو ہے انہوں نے اسی کو چوز کیا. اس لیے وہ علامہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گرچہ ہر مرگ است بر مومن شکر، مرگ پورے مرتضی چیزی دگر. کہ اگرچہ مسلمان کے لیے ہر طریقے کی موت جو ہے اس کے لیے وہ ایک مٹھاس کی، یعنی کہ اس کو قابل قبول ہے، وہ اس کو قبول کرتا ہے، لیکن مرگ پورے مرتضی جو علی کے بیٹے کی جو شہادت ہے اس کا اور ہی درجہ ہے. So that is why مطلب امام کو جو ہے وہ سید الشہداء کا جو ہے وہ خطاب بھی لقب ان کو دیا گیا ہے. تو اب یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ عشق کی جو اخلاقی قدر ہے یہ بھی اپنے درجہ کمال تک جو تھی ان کی ذات کے اندر موجود تھی. پھر فقر کیا ہے؟ دنیاوی مال و دولت اور آسائشوں سے جو ہے وہ بے نیاز ہونا، ایک شان بے نیازی. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ صفت ہے. جس طرح ان کا بیان ہے کہ الفقر و فخری، کہ مجھے اپنے فقر پر فخر ہے. امام حسین کو تو یہ فقر ورثے میں ملا تھا. اور جو علامہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضاست، ما امینیم ان متاع مصطفیٰ است. کہ فقر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں ذوق اور شوق، یعنی کہ وہ جو جذبہ عشق ہے وہ اس میں گوندا ہوا ہے، اور تسلیم و رضا اس میں جو ہے وہ گوندا ہوا ہے اس کے اندر. تو یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے یہ، اور ہم اس کے امانت دار ہیں. یعنی کہ فقر عشق الہی میں محو ہونا ہے. اور اس کو آگے بیان کرتے لکھتے ہیں کہ اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی، اور چڑھتی ہے جب فقر کی سان پر خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری. ایک فقر ایسا ہے جو امام حسین کا فقر ہے، اور اسی فقر میں سرداری اور بادشاہت ہے. اور اس وجہ سے میراث مسلمانی سرمایہ شبیری، کہ ہماری میراث کیا ہے، ہماری وہ ہیریٹیج کیا ہے،
وہ امام حسین کا یہ سرمایہ، فقر کا سرمایہ. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں اس شعر میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے لازم ہے اور ملزوم ہے، یا آپ اس کے بغیر وہ آپ اس درجہ کمال کو حاصل ہی نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ فقر ہے، وہ دانہ راہ ہے، وہ راستے کو جاننے والا ہے، وہ آپ کو سیدھا خدا کے رسول کے راستے پہ جو ہے وہ لے کے جائے گا. وہ بیکاز یہ جو شان بے نیازی ہے فرام دا مٹیریل ورلڈ، وہ جب تک سبجوگیٹ نہیں ہوتی، جو میٹیریل جب تک سبجوگیٹ نہیں ہوتا، وہ ریالٹی آپ کے اوپر کھلتی ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو فقر ہے، اٹ ریویلز دا ریالٹی بائی سبجوگیٹنگ دا میٹیریل ورلڈ ان شارٹ. اس کو ہم اس کو ڈیٹیل میں کیا بھی ہوا ہے ہم نے، اس کے اوپر لیکچر ہے بھی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو تیسری اخلاقی قدر ہے وہ جرأت کی ہے. جرأت کیا ہوتی ہے؟ بہادری، دلیری، شجاعت، مردانگی. تو یہ سارا سب کچھ جو تھا یہ کیا حسین کی شخصیت میں موجود نہیں تھا؟ انہوں نے کوئی آنکھ یا کوئی پلک بھی نہیں جھپکی، اتنا بڑا فوج دیکھ کر سامنے اپنی مطلب کہ اپنے وہ اس عزم سے جو ہے وہ نہیں وہ ہٹے. سو وہ علامہ کہتے ہیں کہ ایسا جرأت مند جو انسان ہوتا ہے وہ زیر گردون اون جوان ارجمند می رود مثل سنوبر سر بلند. سنوبر کا درخت جو ہوتا ہے نا، وہ اس طرح جو جرأت والا بندہ ہوتا ہے وہ نہیں جھکتا کسی کے آگے، اور جب حق پہ کھڑا ہو گیا تو اس کو جھکائے نہ، مطلب کہ وہ سنوبر کا جو ہے اس طرح وہ سر بلند ہے، اس میں جھکاؤ نہیں ہے. تو یہ بھی اس کی شخصیت سے ان کی جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے ان کے. اور پھر حریت، کہ اسلامی حریت جو ہے وہ کسی غیر اللہ باطل حکمران کے آگے سر نہ جھکانے کا نام ہے. تو کیا یہ امام کے اندر تو یہ تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی یہ ساری صفات جو تھیں اور یہ اخلاقی قدریں جو تھیں، کیونکہ مرد حر از لا الہ روشن ضمیر می نہ گردد بندہ یہ سلطان و میر. کہ جو مرد حر ہے، جو حریت جس کے اندر اس کو ورثے میں اس کو ملی ہوئی ہے، اور مطلب کہ وہ توحید سے اس کا وجود جو ہے، اس کا باطن، اس کا ظاہر جو ہے وہ روشن ہے، تو وہ نہیں پھر کسی حکمران کا یا کسی میر کا یا سلطان و میر کا وہ اس کے آگے نہیں کبھی جھکتا. تو توحید کو تو علامہ اسی طرح ہی کہتے ہیں نا کہ واٹ از جو ہے توحید ٹیچز یو ٹو بی اوبیڈینٹ ٹو گاڈ اینڈ ناٹ ٹو تھرونز. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی آپ کو حکمران جو ہے وہ مطلب کہ آپ نے کوئی خام ہے اس کے خلاف کو بغاوت کرنی ہے. ہاں، اگر وہ ان اصولوں کے اوپر یا ان اصولوں پہ جس کے اوپر جو توحید پہ بیسڈ نہ ہو، ایسی حکمرانی اگر وہ ہو یا زبردستی وہ حکمران بن گیا، تو دین یو آر ناٹ لائبل ٹو ایکسیپٹ ہم. یہ آگے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، یہ مولانا اسحاق کا انہوں نے بڑا زبردست انہوں نے نچوڑ لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے سب سے زیادہ علامہ کو ہی کوٹ کیا ہوا انہوں نے. سو مرد حر از لا الہ روشن ضمیر می نہ گردد بندہ یہ سلطان و میر جان او پایند تر گردد ز موت بانگ تکبیرش برون از ہر فساد. کہ اس کی تو جو روح ہے، اس کی تو جان ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ تو پائندہ تر ہو جاتی ہے موت سے. وہ تو جو ہے نا مطلب کہ خدا کے راستے میں جو کٹنے والا ہے، جو مرنے والا ہے، اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا کہ اس کو مردہ مت کہو. تو وہ تو حیات دوام کا جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اپنی ایفرٹ سے، اپنے اس جذبے سے، بائی چوائس وہ اس مرتبے کو حاصل کرتا ہے وہ. اور بانگے تکبیرش برون از ہر فساد. اور وہ کیا جذبہ ہوتا ہے جب آپ خدا کے راستے میں آپ سر کٹواتے ہیں، یہ جان دیتے ہیں آپ، تو وہ جو بانگے تکبیر، وہ
وہ جو اس کے اندر سے اٹھ رہی ہوتی ہے اس کو الفاظ اور شکل میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کہ در نوائی زندگی سوز است حسین، اہل حق حریت آموز از است حسین. کہ ان کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو زندگی کے اندر یہ سارا یہ جو سوز ہے اور یہ جو اس کے اندر یہ جو آزادی کی یہ روح اور یہ حریت کی جو تڑپ ہے وہ حسین کی وجہ سے ہے مسلمانوں کے اندر، اگر وہ جذبہ ہے تو. اور اہل حق خدا کے جو بندے ہیں انہوں نے اگر حریت سیکھی ہے اور اس کا جو صحیح معنی اور اس کی حقیقت سیکھی ہے تو وہ حسین سے ہی سیکھی ہے. تو پھر علامہ کہتے ہیں کہ جب ان چاروں اخلاقی قدروں کی موجودگی سے امام کی خودی جو تھی وہ اپنے کامل یعنی کہ تھی اور زندہ تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب خودی زندہ ہو تو پھر خودی ہے زندہ تو ہے موت ایک مقام حیات. کیا ہے؟ اگر خودی زندہ ہو تو موت جو ہے وہ ایک آپ کی زندگی کا ایک مقام ہے جس کو آپ نے پیر رکھ کر تو گزر جانا اس پر سے. کہ عشق موت سے کرتا ہے امتحان ثبات. کہ انسان کی خودی اگر زندہ ہو تو پھر موت اس کے لیے فنا ہونا نہیں ہے بلکہ ایک مقام ہے جو کہ صاحب خودی کے لیے جس سے وہ گزر کر حیات دوام حاصل کرتا ہے. موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، صرف اس کا ایک پہلو ہے، ایک منزل ہے گزرنے والی ارتقائی مراحل کی. عشق جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ عشق موت سے کرتا ہے امتحان سے بات. تو عشق خودی کی مضبوطی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے موت سے اس کا امتحان کرتا ہے. کہ وہ عاشق کا امتحان لیتا ہے کہ اس میں صفت دوام یعنی حیات دوام حاصل کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے کہ نہیں. جس طرح کوئی بھی آپ چیز وہ کر رہے ہوں زندگی میں پڑھتے ہیں تو آپ کا امتحان آپ کے پیپرز کے ذریعے لیا جاتا ہے. تو اس طرح عشق جو ہے وہ اپنی اس جو ہے وہ خودی کے استحکام کا جو اس کا وہ ٹیسٹ ہے is in the face of death, facing death, laying down your life. وہ کہتے ہیں کہ عاشق کی خودی اتنی طاقتور ہو جاتی ہے یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کہ وہ موت کا صدمہ برداشت کر سکے. تو اگر وہ صدمہ برداشت کر جاتا ہے تو پھر آپ وہ سمجھیں کہ وہ حیات دوام کا وہ اہل ہو گیا. یہ علامہ کہتے ہیں کہ خودی چون پخت گردد لا زوال است. کہ جب خودی پختہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر اس کو وہ لا زوال ہے، وہ اٹرنل بن جاتی ہے. اب یہاں پر علامہ جو بات کر رہے ہیں ایک فلی ڈیولپڈ ایگو کی بات کرتے ہیں. ایک ایسا ایگو، ایک ایسی خودی جو کہ کاملیت کا درجہ جس نے حاصل کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے یہ بات امام کے اوپر کس طرح جو ہے وہ ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے. وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں ایک کامل خودی کے بارے میں لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ a fully developed ego is that which even in the case of universal destruction immediately preceding the day of judgment cannot affect the personal calm of a full grown ego. مطلب کہ وہ جو جس طرح وہ منظر آتا ہے نا قرآن کے اندر کہ پہاڑ جو ہیں وہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور سارا کچھ زمین آسمان سمیٹے جا رہے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایک کامل خودی ہوگی اس کو ایسا بھی کوئی منظر جو ہے اس کی دیکھنے میں، اس کی نظر میں بھی لغزش نہیں پیدا ہو سکتی.
اب وہ اس کو مطلب کہ اپنے اس کو جو ہے وہ قرآن کی آیت سے اس کو جو اس کو اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، یہ ہے 39 نمبر سورہ اور آیت نمبر 68 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اینڈ دیر شیل بی اے بلاسٹ آن دا ٹرمپٹ اینڈ آل ہو آر ان دا ہیونز اینڈ آل ہو آر ان دا ارتھ شیل فینٹ اوے، بے ہوش ہو جائیں گے سارے وہ، سیو دوز ان ہوز کیس گاڈ ولز ادروائز، سوائے ان لوگوں کے جن کو خدا کی رضا سے جو ہے ان کے اوپر اس چیز کا افیکٹ نہیں ہوگا، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. باقی ساری دنیا جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے گی لیکن وہ نہیں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں سارے جو ہیں بے ہوش ہو جائیں گے، سیو دوز ان ہوز کیس گاڈ ولز ادروائز یا آئی ول ادروائز. اب علامہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ who can be the subject of this exception، وہ لوگ کون ہوں گے جو یہ ایکسیپشن جن کو خدا ایکسیپشن جو ہے وہ بنا دے گا. وہ صرف وہ ہوں گے but those in whom the ego has reached the very highest point of intensity. وہ اس رتبے پہ پہنچے ہوں گے جہاں پہ اس کی انٹینسٹی ایگو کی خود اتنی وہ اسٹرانگ ہے کہ وہ یہ سارا کچھ بھی جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی کو افیکٹ نہیں کر سکتا. ایگزامپل دے رہے ہیں نا کہ اگر آپ کے سامنے دنیا بھی تباہ ہو رہی ہوگی اس ایگو کے سامنے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، وہ تو تباہی ہو رہی ہے نا سارا کچھ، تو نہیں وہ پڑھ سکتا نا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی صفات سے وہ خود ہی اسٹرینتھن ہوئی ہے. مطلب کہ یہ سارا منظر جو ہے جو بیان کیا گیا ہے وہ خوف پیدا کرنے والا ایک منظر ہے نا. تو جس میں پھر خدا کے علاوہ خوف ہے ہی کوئی نہیں تو اس کو پھر کیا چیز افیکٹ کر سکتی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. So that is what a full grown ego is. So a full grown ego with its ability to retain full self possession، وہ اپنے آپ کو بالکل وہ اتنا وہ قائم رکھتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ such was the level of selfhood of امام حسین. یہ اب آپ کو علامہ کی فلسفے کی تناظر میں میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں امام کی پرسنالٹی. اور اگر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھی اس طرح ہے مرد کامل ہوتا ہے تو پھر یہ ہے آپ کے سامنے یہ ساری کی ساری جو مراحل میں سے جو ہے وہ گزرتا ہے، تو پھر ان کی اس سے جو ہے وہ بہتر شخصیت جو ہے یہ ان ساری مطلب کہ نظریے کو اور کون بہتر وہ طریقے سے دکھا سکتا ہے. سو یہ دیکھیں کہ ان کی وہ خود ہی کاملہ ہی تھی جو کہ صرف یعنی کہ 72 ساتھیوں کے ساتھ 18,000 کے ایک لشکر کے سامنے جو تھے وہ کھڑے تھے. وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے، مطلب ان کے پاس راستہ نہیں تھا کہ وہ بیعت کر لیتے تو سارا معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن کیونکہ وہ عشق نواسہ رسول علی کے بیٹے اور بی بی فاطمہ کے بیٹے، اور مطلب کہ آپ یہ دیکھیں نا، آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی تربیت کی ہے رسول اللہ نے کسی بھی شخصیت کی تو حضرت علی تھے، اور حضرت بی بی فاطمہ کی انہوں نے ڈائریکٹ جو انہوں نے تربیت کی، اور انہی سے تربیت جو ہے آگے امام حسین کی ہوئی. اینڈ دیٹ از وائی دا پروفٹ سیڈ کہ میں حسین سے ہوں. انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا آپ کے خیال میں، مطلب کہ وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے بھی کہ میں اپنے نواسے سے ہی صرف وہ مطلب یہ چیزیں نا آپ ان کو رجسٹر کریں، ان کو ذہن میں آپ رکھیں. اور وہ جب یو آر فیسنگ ڈیتھ، یہ کہنا آسان ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم تو بیچارے کسی کھاتے میں نہیں آئیں گے ایسی صورت حال کے اندر. لیکن علامہ کہتے ہیں کہ عزم او چون کو ساران استوار، ان کا جو عزم تھا
امام کا وہ تو پہاڑوں کی طرح جو تھا وہ مضبوط تھا، یعنی پہاڑ ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، اس کے سامنے بھی آ کے کوئی جتنا مرضی لشکر کھڑے ہو جائے اس نے نہیں ہلنا۔ سو ہمیں امام کی خودی میں یہ سارے پہلو جو ہیں وہ نمایاں نظر آتے ہیں، اور یہ کیونکہ چاروں جو اقدار ہم نے دیکھی ہیں، عشق، فقر، جرت اور حریت، تو اب یہ کس چیز کو اسٹرینتھن کرتی ہیں؟ انسان کی خودی کو۔ علامہ خودی کو ڈیفائن کرتے ہوئے اس کے بارے میں وہ خود لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خودی ایز یوز بائی می ایتھیکلی مینس سیلف ریلائنس، سیلف ریسپیکٹ، سیلف پریزرویشن، اینڈ جو پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے سیلف اسرشن، اپنے آپ کو اسرٹ کرنا، اپنے موقف سے نہ ہٹنا، سچائی پہ کھڑے ہونا۔ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے سیلف اسرشن کا، یہ ہے کہ ایٹ اے پوائنٹ وین اٹ از نیسسری in the interest of life and power to stick to the cause of truth and justice and duty even in the face of death. Such is a most moral behavior as it helps the integration of the forces of the ego. وہ آپ کی خودی کو یہ behavior جو ہے، یہ ایکٹ جو ہے وہ آپ کو انٹیگریٹ کر دیتا ہے، وہ ایز اٹ ہارڈنز اٹ اگینسٹ فورسز آف ڈس انٹیگریشن اینڈ ڈسولوشن۔ انٹیگریشن کس طرح آپ کے اندر ہو رہی ہے کہ آپ نے کیا تھا کہ عشق ہے مرگ باشرف، آپ نے عشق کا راستہ اختیار کیا آپ نے، اور اس راستے نے آپ کی سیلف کو انٹیگریشن، اس کے اندر سیلف انٹیگریشن آپ کی جو ہے وہ ہوئی ہے وہ۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ ڈس انٹیگریشن اینڈ ڈسولوشن، موت ہے حیات بے شرف۔ اگر وہ راستہ آپ اختیار کریں، زندہ تو آپ رہیں گے لیکن وہ ذلت اور وہ جو رسوائی ہوگی آپ کی، وہ آپ کی خودی کو ڈس انٹیگریٹ اور ڈیزالو کر دے گی اس کو۔ So this is exactly جس طرح امام حسین did on the battlefield of Karbala, self-assertion for truth and justice and upholding of the law of God as taught by the Prophet, bravely facing danger to one's life. تو اس لیے علماء وہ کہتے ہیں کہ پیشے غیر اللہ لا گفتن حیات، کہ ادر دین گاڈ، جو آپ نے فالس آئیڈلز بنائے ہوتے ہیں نا، تو وہ چاہے جان جائے بھی تو تب بھی جو ہے ان کے سامنے لا کہنا کہ تم ہے ہی نہیں، تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تو وہی زندگی ہے اصل میں۔ تو یہ کیا مومنٹ ہوتی ہے، یہ جو بیٹل کے اندر یہ مومنٹ ہوتی ہے، اس میں آپ وہ دیکھیں کہ اس کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ اٹ از دا مومنٹ وین ان سچ اے بیٹل آپ کے جو وونڈس، آپ کا جو ڈینجر آپ جو فیس کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ ڈیتھ دے بیکم اے پلیجر۔ یہ مانتے ہیں آپ یا نہیں مانتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے واقعی جو ہے، یہ جو تھرسٹ آف بیٹل میں جو جب یہ چارج وہ کرتے ہیں یا کرتے تھے اس زمانے میں، یا ابھی بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے؟ ان کو ایڈرینلین رش ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ہائیسٹ لیول آف ایڈرینلین رش ہے جو آپ کے اندر اجاگر ہوتا ہے۔ مطلب کہ آپ اس کو ایک سائنٹیفکلی ایکسپلین اس کو اگر آپ دیکھیں، لیکن حقیقت میں جو بھی اس سے بھی جو بلند چیز ہے وہ جذبہ عشق ہے، دیٹ to stand up for the right and assert truth and justice. So
علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ایگو ہے نا اٹ از میٹافزیکل. ایگو جو ہے یہ میٹافزیکل ہے, اس کا کوئی آپ کی ہم ایک دوسرے کی شخصیت کو دیکھ نہیں سکتے, اس کو ہم فارم نہیں دے سکتے شخصیت کو کہ یہ شخصیت کی یہ فارم ہے. اب آپ کے عمل سے ہی آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. سو اٹ از سم تھنگ میٹافزیکل. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو میٹافزیکل ایگو ہے, علامہ کہتے ہیں کہ it is a bearer of two main rights, that is the right to life and freedom as determined by divine law. یہ اس طرح یہاں پہ بات ہو رہی تھی نا وہ فریڈم کی, تو میرے خیال میں شاید سلمان نے کویشچن پوچھا تھا کہ وہ فریڈم کو جو ہے کس طرح آپ تو آج تو اس طرح دیکھتے ہیں اس طرح دیکھتے ہیں, تو وہ فریڈم جو ہے وہ ہمارا تو جو ہے وہ ڈیوائن لا کے مطابق ہے. اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے تو علیحدہ ایک سبجیکٹ بن جائے گا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو فریڈمز آپ کو جو ہے وہ قرآن خدا جو ہے وہ آپ کو وہ دیتے ہیں. ایک جو ہے کہ رائٹ ٹو لائف اینڈ فریڈم ٹو یو نو ٹو پراسپر, ٹو ایوالو, ٹو بلاسم, وہ سارا کچھ. تو اب اس میں آ کے تو جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائمینشنز بھی کھلتی ہیں, کیونکہ یہ فارم آف گورنمنٹ کے یا جو تھا یہ معاملہ تھا کہ آپ ایسی حکومت کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, تو اس کے نتائج ہوتے ہیں. جب آپ جو ہیں وہ خدا کے بتائے ہوئے اصولوں سے جب آپ ڈیویٹ کریں گے توحید سے یا رسالت کے, تو یو ول وہ جو آپ وہ اسلامک گورنمنٹ نہیں آپ کی بن سکتی. ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ وہ کیسی ہوتی نہیں ہوتی, بٹ ان اصولوں کے اوپر ہوتی جن کو اوپر آپ نے وہ قرآن کے ساتھ باؤنڈ رہ کر تو آپ وہ بنا, کیونکہ اسلام کے اندر جو حکومت ہے یا سیاست جو ہے وہ آپ کے اس سے مطلب اسلام میں وہ علیحدہ نہیں ہو سکتی. ریلیجن اینڈ اسٹیٹ will always be bound together. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے یہ فارم آف گورنمنٹ کو بھی سمجھنا کا کہ یہ علامہ جو ہے یہ کوٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک کسی انگریز فلسفی کو کوٹ کرتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ لیٹ فولز فائٹ فار دا فارمز آف گورنمنٹ, سیز الیگزینڈر پوپ. تو علامہ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ آئی کین ناٹ اگری ود دس پولیٹیکل فلاسفی. ٹو مائی مائنڈ گورنمنٹ واٹ ایور اٹس فارم is one of the determining forces of people's character. Loss of political power is equally ruinous to nations' character. اگر آپ دیکھیں نا اس کو, آپ کو اپنے وہ موجودہ حالات اور خیر دنیاوی حالات میں بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں پورے اسلامک ورلڈ کو, تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر جیسی جیسی حکومتیں ہیں ویسے ویسے ہی کیریکٹر بھی ہیں لوگوں کے. کیونکہ اگر وائی یہ جو ہے اتنا ان کا انسسٹنس ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ کیا ہوا ان اسلامک فارم آف گورنمنٹ جو ہے جو ایسے اصولوں کا کار بند نہ ہو, وہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی وجوہات ہیں وہ یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے کیریکٹر کو افیکٹ کر دیتا ہے, آپ کی نہ صرف آپ کی گروتھ کو افیکٹ کرتا ہے. لک ایٹ واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ یو. آپ سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو اپنے وہ تعلیم کے نظام کے اندر آپ کو خرابیاں نظر نہیں آتی. آپ ہی آ کے بتاتے ہیں مجھے کہ اس میں یہ خرابی ہے, اس میں وہ خرابی ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں کرنے دیتے, وہ نہیں کرنے دیتے, اور جو ہمیں وہ پڑھایا جا رہا ہے وہ تو وہ ہماری اس سے تو نشو و نما تو ہو ہی نہیں رہی. اینڈ the thing is this کہ وہ جب وہ ملوکانہ ذہن آپ کے اوپر وہ سوار ہوگا. اب اسلامک ورلڈ میں تو آپ دیکھیں کہ کہاں بہت سے ممالک میں تو ڈائریکٹ وہ بادشاہتے ہیں, جس طرح عرب ورلڈ ہے آپ کا, اور باقی جہاں پر بھی جمہوریت ہے وہ جمہوریت کے وہ پس پردہ وہ ملوکانہ ذہن ہے.
اینڈ دیٹ از وائی آپ کی ہر چیز کو وہ کنٹرول کیا جاتا ہے, آپ کی ایجوکیشن سسٹم کو کنٹرول کیا جاتا ہے, آپ کو باتوں کو, ایسی باتوں کو خاص طور پہ سمجھنے سے آپ کو دور رکھا جاتا ہے کہ آپ کے اندر اویئرنیس نہ پیدا ہو. اور جب اویئرنیس نہیں پیدا ہوگی, آپ کے ایک نظریات ہی کمزور ہوں گے, آپ کی شخصیتیں ہی کمزور ہوں گی, تو پھر آپ کے اوپر حکمرانی کرنا سب سے آسان ہوگا. And that is how this thing is going on in the entire world. So اس میں آپ یہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظریے سے حریت توحید پرستی کے لیے لازم ہے. وہ علامہ کا شعر ہے نا کہ ملا کا جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو اسلام کا جو مقصد ہے وہ صرف ریچولز نہیں ہے. سو سیاسی قوت اور حکومت جو کہ توحید اور رسالت کے بنائے گئے اصولوں پر مبنی ہو, ایسی حکومت کا بنایا جانا لازم ہے, اور اس کے لیے جہاد کرنا اور باطل حکومت کے خلاف بغاوت کرنا بھی جو ہے وہ روا ہے. یہ اب آپ کے میں نے انہی کی عبارت نکالی ہے مولانا صاحب کی. اب وہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو نظم جب آپ وہ پڑھیں گے, یہ ساری چیزیں آپ کو اسی میں نظر آئیں گی, لیکن آپ کو یہ بیک گراؤنڈ ایک اس کا جو ہے وہ پتہ لگ جائے. میں سمجھتا ہوں وہ بہتر تھا کہ ملوکیت توحید اور حریت کی ضد ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپنی زندگی میں ہی خاتمہ کر دیا تھا. وہ علامہ کہتے ہیں نا کہ جو ختم نبوت کا جو پہلا جو اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی طے کر کے گئے ہیں, وہ ہمیں یہ بتا کے گئے ہیں کہ اسلام کے اندر ملوکیت نہیں ہے, ملوکیت حرام ہے. انہوں نے بین کر دی, ختم کر دی تھی ملوکیت اسلام کے اندر سے. تو یہ علامہ اس بات کو اپنے شعر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہنوز اندر جہان آدم غلام است, نظامش خام و کارش ناتمام است. کہ ابھی تک جو ہے دنیا کے اندر جو انسان ہے وہ غلام ہے دوسرے انسانوں کا, تو اس کا جو نظام ہے سارا اس دنیا کا وہ خام ہے, اور اس لیے جو ہے وہ اس کا مطلب کہ اس انسان کا اس کا کام بھی ناتمام ہے, یعنی کہ وہ کہیں پہنچ نہیں پاتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ غلام فقر اون گیتی پناہم, میں رسول اللہ علیہ وسلم کے فقر کا میں غلام ہوں جن کی پناہ میں یہ دونوں جہان ہیں, کہ در دینش ملوکیت حرام است, کہ ان کے دین کے اندر ملوکیت جو ہے وہ بالکل حرام ہے. سو مولانا اسحاق جو ہیں وہ جو چیز وہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو اسلام حکومت کے سوا کسی چیز کا نام نہیں ہے. اگر آپ کے پاس حکومت نہیں ہے تو پھر آپ وہی ہے وہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد, تو آپ کا بھی پھر یہی حال ہوگا. وہ ریچولز کے اندر آپ پھنس کے رہ جائیں گے, اینڈ وہ توحید کے دعوے دار تو ہوں گے لیکن ہوں گے غلام. اگر اہل حق کی حکومت نہ ہو تو قرآن معطل ہو کر رہ جائے گا, اور شریعت بھی معطل ہو کر رہ جائے گی. یا آپ اس نظم میں پڑھیں گے, آپ جو ہے یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. سو وہ کہتے ہیں آگے کہ حسین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی کسی طریقے سے اقتدار پر قابض ہو جائے لوگ اسے تسلیم کر لیتے ہیں. یہی کچھ تو اقبال آپ کو احساس دلانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس نظم کے اندر. اور یہ محمد خیر ہیکل ہیں جو کہ ایک تاریخ دان ہیں, انہوں نے میرے خیال میں بایوگرافی آف دا پروفٹ بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے, ان کی بڑی مشہور ہے. اور یہ جو ہے وہ اس اپنے نظریے کو بیان کرتے وہ کہتے ہیں کہ جو زبردستی حکومت پر قبضہ کر لے اس سے جہاد لازم ہے, اور وہ ایک دن کے لیے بھی ہمارا حکمران نہیں ہے. سو امام کا جو اقدام تھا وہ 100% وہ جہاد تھا,
اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کو کس طریقے سے بیانیے کرتے ہیں کہ انہوں نے تو علم بغاوت بلند کر دیا اور وغیرہ، اور مطلب ان دا نیگیٹو سینس. سو توحید یہ ہے کہ بندے کسی کو اپنے اوپر حکومت نہ کرنے دیں بلکہ خدا کا قانون حکومت کریں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی شخصی حکومت ہوگی وہ اپنے قوانین لے کے آئے گا، وہ پھر وہ خدا کے قوانین سے جو ہے وہ کنارہ کشی کرے گا. جیسا کہ آپ کی تاریخ میں وہ ہے، وہ مقصد کہ اس نے اپنی ذات کو پروموٹ کرنا ہے. اس نے اگر خدا کا قانون ہوگا تو پھر اس میں سب کے لیے برابری ہوگی. اگر کسی یہ بادشاہ کا یا اس طرح کا یہ ملوکانہ ذہن کا قانون ہوگا، شخصی حکومت، ڈکٹیٹرشپ ہوگی، تو پھر اس کا قانون ہوگا. پھر وہ اپنے کے لیے قوانین جو ہیں جس طرح یہاں پہ بناتے ہیں کہ اپنی سیاست کو، اپنے خاندان کو جو ہے وہ طول دینے کے لیے، اس کو موروثی سیاست کے لیے ایسے قوانین بنا دیتے ہیں کہ جس سے وہ آپ عام بندہ جو ہے وہ آگے آ ہی نہیں سکتا. آپ آگے تو دکھائیں، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے آپ کے جو یہاں پہ ہیڈز ہیں ان کی کبھی کوئی سوچے وہ ان کی کوئی جگہ کو لے لے گا یہاں پر؟ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو کبھی آنے ہی نہیں دیں گے، چاہے جتنی مرضی آپ سیاست جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر رہے ہوں. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوکیت کو حرام قرار دیا تھا. اسلام میں ملوکیت کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ملوکیت غلام پیدا کرتی ہے. یہ غلام پیدا ہوتے ہیں نا، کہ وہ مطلب کہ ایک حکومت بدلی ہے تو وہ اپنے ان کے من پسند یا پھر وہ لوگ جا کے ان کی خایا بوسی کر کے تو ایک طریقے سے تو غلامی اختیار کر لیتے ہیں اسے، اور یہ حریت کی ضد ہے. سو یہ آپ کو جو ملوکیت ہے یا اس قسم کی ذہنیت ہے وہ آپ کو غیر اللہ کی اطاعت پر مجبور کرتی ہے وہ، اور اسلامی طرز زندگی ممکن جو ہے آپ کا وہ نہیں رہتا. سو فردی اور افرادی آزادی کو بھی ملوکیت جو ہے وہ ختم کرتی ہے. سو اس لیے امام حسین کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتے تھے، یہ ان کے لیے ناممکن تھا اور انہوں نے ایسا ہی کیا. یہ مولانا اسحاق نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں سے یہ ایک ان کا ایک صفحہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ میں روشنی کا مینار ہے جس کو حکومتیں لوگوں کے دلوں سے گرانا چاہتی ہیں. حکمران اگرچہ بظاہر اس کے حق میں ہیں، اخباروں میں رسمی بیان دے دیتے ہیں. ظالم حاکموں کے لیے امام حسین ایٹم بم کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر وہ روح مسلمانوں میں پیدا ہو جائے کہ برے کے سامنے سر نہیں جھکانا تو یہ ظالموں کی موت ہے، کیونکہ مسلمانوں کے تخت پر زبردستی بیٹھنے والا اگر فرشتہ بھی ہو تو شیطان ہے. زبردستی بیعت لینا بذات خود سب سے بڑا جرم ہے، اگرچہ وہ شراب نہ پیے، بدکاری نہ کرے، نمازی ہو، حاجی ہو، تب بھی انتہا درجے کا بدماش ہے جس نے حکومت زبردستی جو ہے اس نے حاصل کی ہو. سو یہ مطلب کہ جو قرآن کا بھید ہی ہے نا، وہ جس طرح علامہ کہتے ہیں رمز قرآن از حسین موختیم، کہ قرآن کا جو بھید ہے وہ ہے کیا، ہمیں سکھاتا کیا ہے، وہ تو ہم نے حسین سے سیکھا ہے، ان کی قربانی نہیں ہمیں سکھایا ہے. اور قرآن کیا ہے؟ چیست قرآن خواجہ را پیغام مرگ. وہ تو ہر اس سیلف سٹائل گاڈ کے لیے ایسے آقا جو خدا بنے پھرتے ہیں ان کے لیے تو موت کا پیغام ہے قرآن. دستگیر بندہ یہ بی ساز و مرگ، اور وہ ہاتھ پکڑنے والا ہے غریبوں کو اور مسکینوں کا، جن کے مطلب کہ جن کے حقوق ہی چھین لیے گئے ہیں. تو یہ ان کا ہاتھ پکڑنے والا ہے جو قرآن ہے. ہم نے اس کو قرآن کو جو ہے وہ مطلب کہ وہ ان کی ایسی قرآن کی تعویلیں کرتے ہیں جو کہ حکمرانوں کو تقویت پہنچاتی ہیں، یا ان کی جس طرح کے اس قسم کے بیان کرتے ہیں کہ بھی آپ کے اوپر تو جو ہے وہ حکمران چاہے جیسے بھی آئے
زبردستی آئے اور حکومت چھین کے آئے، جیسے بھی اس نے جو ہے حکمران بن گیا تو آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے. اب یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہ خدا کی ڈائریکشن ہے، نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ہے، اور نہ ہی اسلام کی، نہ ہی قرآن کی ٹیچنگ ہے. وہ پھر یہ مولانا وہ آگے جو بیان کرتے ہیں کہ رمز قرآن نز حسین آموختین، کہ قرآن کی تفسیر سمجھ ہی حسین سے آتی ہے. جب امام حسین کو سمجھا تو پتہ چلا کہ مسلمان طاغوتوں اور ظالموں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا. جب سے اہل سنت اور اہل حدیث نے یہ نظریہ اپنا لیا کہ متسلط اور متغلب بائی فورس جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ تخت پر بیٹھ جائے، تو نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تسلیم کر لو. اسلام میں نظریہ ضرورت ممکن ہی نہیں ہے. اب وہ آگے کیا کہتے ہیں کہ دین کی بربادی تب سے ہو رہی ہے جب سے اس نظریے کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ بھی اب جس نے بھی حکومت کر لی، آ کے صحیح سے آیا ہے غلط سے آیا، آ کے اس کی اطاعت کر لو آپ. تو تب سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بربادی ہو رہی ہے. وہ جس چیز سے یہ ڈرتے تھے کہ مقابلہ کیا تو خون ریزی ہوگی، بیکاز دے ور افریڈ کہ مسلمانوں کے اندر سول وار ہو جائے گی، اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ نظریہ ضرورت اس قسم کے جو تھے وہ بنا لیے اس نے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس سے زیادہ خون ریزی ان ڈکٹیٹروں نے کی ہے. ایک سے بڑھ کر ایک ظالم تخت پر بیٹھا اور امت آج تک بھگت رہی ہے. حکومت امت اور جمہور کی ملکیت ہے. حکومت امت اور جمہور کی، امت یعنی کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی امت، اور جمہور عوام اس کی ملکیت ہے وہ. سو اسلامی حکومت کو چلانے کے لیے جو لوگ آئیں گے وہ صرف اور صرف مشورے سے آئیں گے، جس کی آج کل کی صورت کیا ہے؟ ووٹ ہے. سو موروثی حکومت کی جو سنت یا جو طریقہ کار جو تھا وہ بنو امیہ کی، وہ کہتے ہیں مولانا اسحاق، وہ ایجاد ہے. اس روح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت امت اور جمہور کی ملکیت ہے. اب آپ علامہ کا اس شعر دیکھیں کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. سو جو اگر ڈکٹیٹرشپ بھی اسلام میں اگر نہیں ہے اس کی اجازت، تو موروثی سیاست بھی اسلام کی روح سے وہ غلط ہے. کیونکہ جب ملوکیت لاتی ہی موروثی سیاست ہے، وہی ڈائنسٹک وہ چیز وہ آگے وہ لے کے آتی. سو ایک یہ بھی انہوں نے علامہ کا ایک وہ شعر لکھا ہوا ہے یہ اس لیکچر کو ختم کرتے ہوئے کہ قبائے لا الہ خونی قبائی است، کہ بر بالائے نام مردان حرام است. کہ یہ جو قبا ہے، یہ جو لباس ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو لباس ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ ایک ایسا لباس ہے جو کہ خون سے آلودہ ہے، یعنی کہ سر کٹوانا پڑتا ہے اس کے لیے. کہ ایسا لباس ہے کہ بر بالائے نام مردان حرام است، کہ یہ ایسا لباس ہے کہ جو نام مرد قسم کے جو لوگ ہیں، جن میں وہ ہمت ہی نہیں ہے، جن میں وہ مطلب کہ وہ قوت ہی نہیں ہے، جرأت نہیں ہے ان کے اندر، تو ان کے لیے یہ لباس موضوع نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے. اب اس کو آپ وہ لنک کریں جو پہلا شعر تھا وہ کہ با من میا کہ مسلک شبیرم آرزوست. تو مسلک کے شبیرم پہ چڑھنے کے لیے تو پھر یہ توحید کا جو ہے نا وہ جام شہادت بھی ہو، تو پھر وہ پیالہ تو پینا پڑے گا. جس نے پی لیا تو پھر اس کے لیے موضوع ہو گیا. وہ لباس جس نے نہیں پیا تو پھر وہ اسی طرح ہی میدان سے بھاگے گا.